بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کی بنسبت جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے، جو جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، وہ بھی نفلی نماز کے لیے، فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی سوائے مجبوری کے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی اسلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا، میں نے حضور کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا چیک کرنے کے لیے آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کتنے فرینک تھے حضور کے ساتھ، یا آپ پیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ڈائریکٹ جا کے ماتھے پہ ہاتھ، تو آپ فرمایا کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ثواب ہی دیتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں نبی اسلام بغیر افطار کیے ہوئے اگلا روزہ رکھ لیتے تھے، صحابہ نے رکھے تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، تو آپ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا کہ قل انما انا بشر مثلکم، ان کو پتا تھا کہ یہ آیت آپ کی جنس کے بارے میں، آپ کی اسپیشی کے بارے میں، کہ آپ انسان ہونے میں ہماری طرح ہیں، مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، اللہ کی قسم میں نماز کی حالت میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی جب آپ جماعت کرواتے ہیں نا تو نبی اسلام کو ان دو آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، آپ کو نظر آتا، تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں رہا۔ بخاری مسلم میں آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ علیہ السلام کی۔ کیا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آپ کپڑے اتار دیں تو آپ اللہ کے ولی بھی بن جائیں گے۔ ہاں جی بالکل اس طرح ہی ہے، نانگے پیروں کے آگے کیوں جا کے گرتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ؟ ٹوپی نہ پہنی ہو تو بریلوی زبردستی آپ کے سر کے اوپر ٹوپی رکھ دیں گے، ہم خود رکھتے رہے، اور آپ کپڑے اتار دیں تو آپ کو کہیں گے یہ مجذوب ہے، اللہ کا ولی ہے، کلندر ہے۔ ہمارے محلے کے امام کہتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ جو بزرگ کپڑے اتار کے عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے آپ کا؟ وہ تو ولی اللہ ہیں، تو ٹوپی اتارنے والا چھوٹا سا ولی تو بن ہی جائے گا۔ یہ میں تفنن کے طور پہ بات کروں، اصل بات یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو وہ ننگے سر نماز پڑھے، مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ عورت کے لیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو عورت بالغہ ہو اور وہ ننگے سر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے، کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے، یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے، یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ذرا قیام پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں، کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مودودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے، عورتیں چھاڑ دو۔ عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی، چادر کر لی، وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ، لولا لنگڑا یہ ہوتا تھا۔ آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی۔ یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟